ہمارے ماموں لاہور اور ہم کراچی میں رہتے تھے۔ ہمارا ایک بار ضرور چھٹیوں میں ان کے گھر جانا ہوتا۔ وہ سرکاری آفیسر تھے اور گرمیوں میں ہمیں مری کی سیر کراتے تھے۔ ممانی رشتے میں ہماری پھپھی بھی تھی۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ بھائی کے بچے آئے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی ان کی طرف سے بلاوا آ جاتا کہ تم لوگ آ جاؤ۔ تفریح کا مزہ سب کے اکٹھے ہو جانے سے ہی دوبارہ ہوتا ہے۔ امی کہتی تم لوگ ایک ساتھ نہ جایا کرو، گھر خالی ہو جاتا ہے، مجھے کام کاج میں دقت ہوتی ہے۔ یوں اب ہم دونوں بہنیں باری باری ماموں کے گھر جانے لگیں۔ اس بار کی گرمیوں میں میری باری تھی۔ ابو مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے، انہوں نے مجھے فخر بھائی کے ہمراہ بھیج دیا۔ ماموں نے انہی دنوں مکان تبدیل کیا تھا۔ گھر کافی کشادہ اور ہوادار تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ہنا اور سحر سے میری دوستی تھی، جبکہ فائزہ مناہل آپی کی سہیلی تھی۔ ماموزاد اشر عمر میں مجھ سے 5 برس بڑے تھے۔ ان کی دوستی فخر بھائی کے ساتھ تھی۔ ہم بہنیں ان سے اتنی فری نہ تھیں، مگر وہ شوخ مزاج اور مذاق کرنے کے عادی تھے۔ ان دنوں وہ انجینئرنگ کے 30 سال میں اور میں 3rd ایئر میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ممانی کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی۔ وہ عرصہ قبل بیوہ ہو گئی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس لیے کہ اسپتال میں ملازمت مل گئی۔ تب سے ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ صبح اسپتال جاتی اور شام کو لوٹتی تھی۔ ان کا نام زہرا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی ہانیہ 20 سال کی ہو گئی۔ آنٹی اسپتال چلی جاتی اور وہ اکیلی گھر پر بور ہوتی تو چھت پر آ جاتی۔ اس کا نام ہانیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے ایسی حسین صورت پہلے نہ دیکھی تھی۔ ایک روز جب میں اپنی کزن سحر کے ساتھ چھت پر گئی، یہ شام کا وقت تھا، وہ اپنی چھت پر موجود تھی۔ میں اسے مسحور ہو کر دیکھ رہی تھی، تبھی وہ مسکرا دی۔ میں نے سحر سے دریافت کیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے۔ یہ میری فرینڈ ہے ہانیہ، اس کی ماں اسپتال میں عرصے سے ملازمت کرتی ہے اور یہ تمام دن گھر میں تنہا ہوتی ہے، تبھی مجھے آواز دے کر بلا لیتی ہے۔ میں نے بھی چھت سے ہی سحر کے ساتھ کچھ دیر ہانیہ سے گفتگو کی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی، جی چاہا اپنی بھابھی بنا لوں۔ 2 ہفتے ہم لوگ ماموں کے یہاں رہے۔ اس عرصے میں میری روز شام کو ہانیہ کے ساتھ چھت پر ملاقات ہوتی۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی اور آپی کو بتایا کہ وہ موانی کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ والدہ نے کہا کہ 2 ہفتوں بعد مناہل کے ساتھ جاؤں گی، دیکھ لوں گی، کیونکہ اس بار موسم گرما کی چھٹیوں میں مناہل کی باری تھی۔ امی بھی آج کل فخر بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی، لیکن انہیں کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے امی خاص طور پر ہانیہ کو ہی دیکھنے جا رہی تھی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے۔ مجھے شدت سے انتظار کہ فخر بھائی کے لیے پسند کرتی ہیں یا نہیں۔ امی اور آپی ماموں کے گھر سے لوٹ آئیں تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ہانیہ کیسی لگی۔ انہوں نے مجھے افسردگی سے دیکھا اور چپ سادھ لی۔ میں سمجھی شاید اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہے یا پھر اس کی امی نہیں مانی ہوگی۔ دوسرے روز پھر میں نے سوال کیا تو جواب ملا وہ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی نومر پیاری صورت اور ہر دم ہنستے مسکرانے والی وہ لڑکی کیسے مر سکتی ہے؟ والدہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ کسی دم کا بھروسہ نہیں، بیٹی جب سانسیں ختم ہو جائیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی۔ ماں کے آنے کی خوشی بھی جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ امی کے لیے میں چائے بنا رہی تھی، لیکن سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے وہی حسین صورت پھرنے لگی۔ بعد میں بھی کئی بار جانا چاہا کہ وہ ہانیہ کیوں کر منو مٹی تلے جا سوئی، مگر والدہ نے ہر بار میرے سوال کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔ چھٹیوں میں ماموں ممانی اور ان کے بچے کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آ جاتے تھے۔ جب یہ لوگ آئے، چائے کے بعد سحر کمرے میں آئی۔ میں نے پوچھا کہ ہانیہ کو کیا ہوا تھا، تو وہ بولی کہ فریش ہو جاؤ پھر بتاتی ہوں۔ کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے پھر اس کی سہیلی کی یاد دلائی۔ تب وہ نمدیدہ سی ہو کر بولی پہلے کوئی بات نہ تھی، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے اپنی سالگرہ پر ہانیہ کو مدعو کیا۔ سفید سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اشر بھائی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، تب میں نے ان کی ویڈیو بنائی۔ نہیں معلوم اس پہلی نظر میں کیا جادو تھا کہ میرا بھائی اس کے خیالوں میں رہنے لگا تھا۔ ہانیہ مجھے پہلے سے پسند تھی،
امی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اشر بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو بات میں نے سوچی تھی کہ میں اپنی بھابھی بناؤں گی، گویا وہی سحر نے بھی سوچی تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی دل مول لینے والی تھی۔ پھر سحر نے کہا، میں تو یہ خواب دیکھ رہی تھی اپنی بھابھی بناؤں، مجھے نہیں معلوم کب میرے بھائی نے اس کے ساتھ نظروں کی سات بات سے اپنا خواب تعبیر میں بدل لیا۔ ایک روز کیارے میں پانی دے رہی تھی، مجھے سیڑھی کے پاس دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا جو کسی سلاخ سے کیا گیا تھا۔ چڑیا اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ جب گھر میں کوئی نہ ہوتا دونوں سوراخ سے باتیں کرتے۔ کئی بار میں نے بھائی کو وہاں دیکھا لیکن نظر انداز کر گئی تو سحر نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر سرد آہ بھر کر احوال بتانے لگی۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کی پسندیدگی ہو جائے، بھائی خود امی کو مجبور کریں، ہانیہ کا رشتہ لے لیں۔ امی اس طرف توجہ نہ دیتی تھی۔ امی کے دھیان میں امیر گھرانوں کے ایک دو بہت اچھے رشتے موجود تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے اس کی شادی وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ ہانیہ یتیم تھی اور مالی حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی پسندیدگی بڑھنے لگی۔ اب یہ ساری رات چھت پر باتیں کرتے۔ ابو چھوٹے چچا کے پاس سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے۔ امی آپے کی عادت تھی کہ وہ 10 بجے رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ مجھ کو کیونکہ پیپرز کی تیاری کے لیے راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک شب 2 بجے امی کی اچانک آنکھ کھلی تو بھائی کو ان کے بستر پر موجود نہ پا کر وہ پریشان ہو گئیں۔ صحن میں دیکھا، سیڑھیوں کے پاس گئیں تو دونوں کی سرگوشیاں سن لی۔ اشر کو بھی ڈانٹا، اور جب آنٹی زہرا ڈیوٹی ختم کر کے گھر آئیں تو امی نے انہیں بلا کر شکایت کی کہ اپنی بیٹی کا دھیان رکھا کرو، آدھی رات کو چھتیں پھلنگنا درست نہیں۔ آنٹی زہرا شرمندہ ہو گئی، دیوار اونچی کرا لی۔ اب ان کا چھت پر جانا مشکل ہو گیا تو وہ ملنے کی ترکیب میں سوچنے لگے۔ ایک روز اشر بھائی ہانیہ کے گھر آدھی رات کو ملنے گئے۔ اس کو بتایا ہوگا کہ فلاں وقت دروازہ کھلا رکھنا۔ ان کی ماں بھی سو رہی تھی۔ دونوں کئی دنوں بعد ملے تھے۔ اس خوشی میں ان کو ہوش نہ رہا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ صبح کی اذان سنی تو ہوش آیا۔ وہ گیٹ سے نکلنے والا تھا، ہانیہ کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بیچاری باہر آئی تو پوچھا، بیٹی کون آیا تھا؟ اشر تھا، محبت کرتی ہوں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کے وقت شادی بھی ہو جائے گی، لیکن کسی لڑکے کو راتوں کو گھر بلانا کچھ نہیں ہوتا امی۔ تو ماں اسے اور اشر کو برا بھلا کہنے لگی۔ بیٹی کے آگے ایک نہ چلی۔ ہانیہ نے بھائی سے رابطہ رکھا اور نیند کی گولیاں منگوائیں، اور پھر وہ نیند کی گولی ماں کو دودھ میں ملا کر دے دیتی اور وہ بیچاری بے سود سو جاتی۔ ادھر میری امی کو بھی علم ہوا کہ ان کا صاحبزادہ رات میں پڑوس میں جاتا ہے۔ والد کو بتا دیا کہ بری گھڑی آنے سے پہلے روکا جا سکے۔ والد جانتے تھے کہ جوان بیٹے کو روکنا مشکل ہوگا۔ بھائی کے آخری سال کے پیپرز ختم ہوتے ہی اشر بھائی کو چچا کے پاس سعودی عرب بھجوا دیا۔ ادھر ہانیہ مشکل میں گر گئی۔ اشر سے اس کی ملاقاتیں رنگ لے آئی۔ اشر وہاں سب کچھ بھول بھال گیا۔ چچا کی بیٹی ساحرہ بھی خوبصورت تھی، اور اشر بھائی تو ویسے ہی دل پھینک قسم کے ہیں۔ وہاں جا کر وہ ساحرہ میں دلچسپی لینے لگے۔ چچا جان یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اشر سے ہو جائے۔ انہوں نے دونوں کو موقع دیا۔ اب ہانیہ کی جگہ ساحرہ نے لے لی، کیونکہ اسے چچا کے توسط سے اپنا مستقبل بھی تابناک لگا، اور اس نے ہانیہ کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ مگر وہ اسے نہ بھلا سکی۔ وہ اشر کا انتظار کرتی رہی۔ مجھ سے پوچھتی اشر کب آئے گا؟ میں کہتی کہ جلد 2-4 دنوں میں آنے ہی والا ہے۔ جھوٹی تسلی اس وجہ سے دیتی تھی کہ اس کی بے قراری کم ہو۔ کیا پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چچا نے بھائی کی ملازمت کی کوشش کی اور وہاں بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ بھائی نے ہانیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یعنی ہانیہ سے جان چھڑوانا چاہتے ہوں۔ ہانیہ کی جان پر بنی تھی، کسی کو اس پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا، اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ ماں ناحق پریشان نہ تھی، اور وہ سچ کہتی تھی کہ آگ کے کھیل سے دور رہو۔ ہانیہ کی ماں بیٹی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی تھی۔ ہانیہ کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا کہ مشکل میں ڈالنے والا تو اپنی دنیا میں مگن ہو چکا تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور آنٹی گھر پر ہی تھی۔
شام کے وقت وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ہانیہ نے ماں کو آواز دی کہ ماں، دروازے اور کھڑکیاں کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہیں، اور ہانیہ کی آنکھیں جیسے پھٹ گئی ہوں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، اور پکارنے لگی، بیٹی آنکھیں تو کھولو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے۔ گھبرا کر زہرا آنٹی نے اپنی ایک واقف کار لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا۔ جلد گھر آنے کی سماجت کی۔ ڈاکٹر بینا نے گاڑی نکالی، طبی امداد کا سامان لیا اور 20 منٹ میں پہنچ گئی۔ اس وقت ہانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا کہ انہوں نے کوئی غلط دوا کھا لی ہے یا غلط انجیکشن لگوایا ہے، کمرے کی تلاشی لو۔ ڈاکٹر نے اندازہ کر لیا تھا کہ کون سی دوا لی ہوگی۔ وہ تجربے کار اور قابل ڈاکٹر تھی۔ زہرا آنٹی نے بیٹی کے بستر کو ٹٹولا اور پھر تکیے کے نیچے سے ایک پڑیاں مل گئی جس میں ایک گولی تھی۔ ڈاکٹر بینا نے گولی دیکھتے ہی کہا، اس نے یہ دوا کیوں لی ہے؟ وہ افسوس سے ہاتھ ملنے لگی کہ اگر ایسی بات تھی تو مجھے آگاہ کیا ہوتا۔ زہرا آنٹی نے روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ سے ذکر کرتی، مجھے بتایا ہی نہیں ہانیہ نے کچھ، اور خود ہی اپنا علاج کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ابھی ابھی علم ہوا جب میری بیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ وہ دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہانیہ بھی خاموشی سے بدنامی کے خوف کو گلے لگائے موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے کسی سے سرگوشی میں بھی اپنی مصیبت بیان نہ کی، حتیٰ کہ اپنی سگی ماں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ آنٹی کی رونے کی آواز سنی تو امی وہاں گئی۔ ہانیہ اب دن نیند سو چکی تھی اور اس کی ماں صدمے سے نیم جان تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ مرنے سے تھوڑی دیر قبل جب وہ کھڑکیاں اور دروازے کھولنے کی التجا کر رہی تھی، اس نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا۔ ماں بولی، بیٹی میرا قصور کیا ہے جو یوں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے؟ ماں، قصور میرا ہے جو میں نے اشر پر اعتبار کیا اور آپ کی عزت کا پاس نہ رکھ سکی۔ بس پھر وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور وہ دوسرے ملک جا کر کسی اور کی زلف کا اسیر ہو چکا تھا۔ یہ خبر جب ہمیں ملی ہم سب غمگین اور دکھی ہو گئے۔ اشر کو کسی نے نہ بتایا۔ ابو نے کہا کہ شکر ہے اللہ نے سب کا پردہ رکھا، ورنہ جو بھی قصوروار تھا نام ہمارا ہی لیا جاتا۔ ابو کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ گھر آیا اور جب اس کو پتہ چلا تو کچھ دیر رویا کہ کاش میں کل آ جاتا اور اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا، اس کی قبر پر پھول ڈالتا۔ میں سوچتی ہوں کہ اشر بھائی نے محض اس کی قبر پر مٹی اور پھول ڈالنے کے لیے آنا تھا۔ کیا اس کو ہانیہ سے محبت نہیں تھی؟ اگر محبت ہوتی تو وہ وہاں کیوں رہ جاتا؟ وقت سے اس کو دلہن بنا کر گھر لے آتا۔ کچھ ایسا لاابالی اور لاپرواہ تھا۔ اے کاش اس کے مزاج کو ہانیہ سمجھ سکتی۔ وہ ایک گہوارہ قسم کے لڑکوں جیسا تھا۔ ایسے انسان پر بھروسہ کرنا اس کی کتنی بڑی بھول تھی کہ زندگی ہی ہارنی پڑ گئی۔ بے شک محبت ایک پاک جذبہ ہے۔ محبت اگر ہو جائے تو اس کا تقدس لازمی ہے۔ جو اس جذبے کا احترام نہ کر سکے، محبت کو نبھا نہ سکے، اس کو محبت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ کسی لڑکی کو محبت کی سرشاری میں محبوب کے اتنے قریب نہ جانا چاہیے کہ بعد میں کوئی سنگین مصیبت پلوں سے بن جائے، کہ محبت کی ٹھنڈک آگ کا دریا بن جائے۔ اشر کا کیا گیا؟ چند دن اداس رہا اور پھر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گیا، مگر بیچاری انٹی زہرا تو جیتے جی مر گئی۔